درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کا ہمارے اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے دوسری تراویح میں پڑھے جانے والے کلام پاک کا تفسیر خلاصہ تراویح پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ کل کی تراویح میں جو تلاوت کی گئی اس کے تفسیر میں جو اہم نکات جو بیان کیے گئے ہیں، بہت قابل غور، انتہائی اہم پہلوؤں پر گفتگو کی گئی، جیسے آیت بر ہے، اور اسی طرح ربا یعنی سود پر اور صدقات پر، اور والدین، رشتہ دار اور اقربا پر خرچ کرنے کے متعلق، اسی طرح آیت الکرسی اور سفر معراج پر خصوصی تحفہ جو پیارے نبی کو دیا گیا، جن پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، ان مقدس آیتوں کا اور بھی بہت سے اہم پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو بھی آپ پورا ضرور سنیں، اور بہت سی اہم معلومات اور بہت سے فائدے آپ کو ضرور ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کے فیوز و برکات نصیب فرمائیں، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ لیجئے دوسری تراویح کا تفسیر خلاصہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج کی تراویح میں 100 پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ دوسرے پارے کے ربوع سے لے کر تیسرے پارے کے نصف تک تلاوت کیا گیا ہے۔ دوسرے پارے کے ربوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری بنیادی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ نیکی کا حقیقی معیار کسی جہت کی طرف رخ کر لینا نہیں ہے۔ نیکی کا حقیقی معیار یہ ہے کہ عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاق کا رخ درست ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کو کسی جہت کی طرف کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کو، پوری زندگی کے رخ کو بدلنا ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بنیادی باتوں کو بیان فرمایا۔ حقیقی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ اور حقیقی مومن وہ ہیں جو اپنا مال اللہ کو خوش کرنے کے لیے رشتہ دار، والدین کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، یسیروں کو، بیواؤں کو، معاشرے کے پسماندہ لوگوں کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دے۔ خوشی اور غمی کے موقع پر صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑے۔ خوش ہو تو اللہ کا شکر بجا لائے، اور غمی کے حالات آئے تو صبر کا دامن تھامے۔ یہ حقیقی ایمان کی علامتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی بنیادی چیزوں کو اصولی طور پر بیان فرما دیا۔ اب آگے پورے پارے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ سب سے پہلا حکم قصاص کا اللہ نے بیان فرمایا۔ اگر کوئی شخص کسی کی جان لے لے، اس کو قتل کر دے، تو شریعت اسلامی میں حکم یہ ہے کہ قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے جان۔ اسلامی شریعت عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم، جان کے بدلے جان۔ قتل کرنے والا، جس کو قتل کیا گیا ہے، اگر دونوں سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دونوں کے درمیان کتنا ہی ڈیفرنٹ کیوں نہ ہو، جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا۔ اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی زندگی ہے، مقتول کی بھی۔ قاتل کو جب یہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ قتل کرنے کی صورت میں مجھے قتل کیا جائے گا، تو وہ قتل سے بچ جائے گا، مقتول کی زندگی بھی بچ جائے گی، اور خاندان باقی رہیں گے، نسلوں کی افزائش ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا۔ روزے بالغ مردوں پر، بالغ عورتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا مقصد، یہ روزہ انسان کو اگر آداب کا لحاظ کر کے روزہ رکھے
تو نہ صرف انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے بلکہ انسانی احساسات بھی روزے سے بیدار ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا جس مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اس کی اہم فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے اپنے کلام قرآن کو اتارا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے متعلق احکام بیان فرمائے۔ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ حق اور باطل کا معرکہ کشمکش ازل سے چل رہا ہے اور ابد تک ہمیشہ چلے گا۔ جہاد بھی ہمیشہ ہے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کمزوروں کے اوپر ہتھیار اٹھائے جائے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں اور مسلمانوں کو اللہ کے احکام پر چلنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان سے قتال کیا جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے مرتد کی سزا بیان فرمائی۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑ دینا، کسی اور مذہب کو اختیار کر لینا، اس کو ارتداد کہتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ ایسا شخص اسلامی حکومت میں واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ ارتداد کے بعد کوئی شکل نہیں ہے، اس کو سمجھایا جائے گا، اگر وہ نہ مانے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی مسائل کو بیان فرمایا۔ خاندانی مسائل میں سب سے اہم مسئلہ نکاح ہے۔ نکاح کے بارے میں اللہ نے فرمایا دیکھو بین مذاہب شادیاں مت کرو، کوئی مسلمان کسی کافر عورت سے شادی نہ کرے، کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد سے شادی نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج، وصیت، قمری تاریخ کی اہمیت، طلاق، خلا، عدت اور رضاعت کے بہت سے مسائل کو اس صورت میں بیان فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں طلاق اور عدت کے احکام جس طرح سے کھول کر اللہ نے بیان فرمائے کسی اور صورت میں اللہ نے بیان نہیں فرمائے۔ رضاعت کے بارے میں دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی انسانیت کو یہ درس دیا، 2 بچے ابھی دنیا میں آ رہے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی دودھ پلانا ہے، ان کی بھی پرورش کرنا ہے۔ والدین پر دودھ پلانا، رضاعت کی مدت طے کی گئی، اس کے احکامات بیان کیے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام حق مذہب ہے اور اس میں کسی کے حقوق کو تلف نہیں کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسلامی معاشرے کے برپا کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اصل چیز اچھی سوچ ہے اور حق کا ساتھ دینا، حق کی علمبردار قوم کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بنی اسرائیل کے 2 قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک قوم جو جہاد سے بھاگنے کے لیے موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون سے بھاگ رہے تھے، اللہ نے جہاں بھاگنا شروع کیا وہیں پر ان پر موت طاری کر دی، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی آدمی کی تدبیر تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی۔ دوسرا واقعہ اللہ نے جالوت اور طالوت کا بیان فرمایا۔ جالوت یہ کفر کی طاقت تھی، اس کے پاس طاقت بھی تھی، لشکر بھی تھا، تعداد بھی تھی، سب کچھ تھا، اور طالوت کے پاس نہ تعداد تھی، نہ لشکر تھا، نہ طاقت تھی، اللہ پر ایمان تھا، جہادی صفت سے لبریز، حق کی علمبرداری کی علامتیں ان کی قوم میں موجود تھی، لہٰذا ایک بڑے لشکر سے وہ ٹکرائے۔ اللہ نے ایمان کی قوت کی بدولت طالوت کو فتح عطا فرمائی، جالوت کو شکست عطا فرمائی۔ اور یہ واقعہ بنی اسرائیل میں مشہور نہیں تھا اور مکے کے معاشرے میں بھی مشہور نہیں تھا، مکے کے یہودیوں میں خاص لوگوں کو ہی معلوم تھا۔ اللہ کے نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرما کر لوگوں کو یہ درس دیا، دیکھو بنی اسرائیل کی بھولی بسری داستان کو حضرت محمد رسول اللہ کی زبانی دہرایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، یہ نبی برحق ہے، تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہے، مرسلین میں سے، رسولوں میں سے۔ اس کے بعد انبیاء کی صفات کو بیان فرمایا۔ آیت الکرسی آتی ہے جو قرآن مجید کی بہت بڑی آیت ہے۔ آیت الکرسی میں آیت الکرسی میں 50 کلمات ہے، 10 جملے ہیں، اور آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عظمت، کبریائی اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی جلالت کو بیان کرتی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور وہ تمام کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، نیند اس پر غالب نہیں آتی اور اونگ اس کو نہیں دبا سکتی، اور اس کا عرش اتنا، کرسی
اتنی بڑی ہے اللہ کی، ساتوں زمین آسمان کرسی میں سمائے ہوئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کرسی کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین کی مثال کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں اور بڑے میدان میں ایک چھوٹی انگوٹھی رکھ دی جائے۔ ساتوں آسمان کی مثال ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بعث بعد الموت یعنی عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا، موت کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اس کی دو اللہ نے واقعات بیان فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا پوری قوم کی قوم، بستی کی بستی الٹا دی گئی اور وہ لوگ بالکل ڈھیر کر دیے گئے۔ حضرت عزیر نے فرمایا یہ کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی، 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کیا، اے اللہ بعض بعد الموت پر میرا ایمان تو ہے لیکن اس کی کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کو پہاڑ پر رکھو۔ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو لیا، ٹکڑے کیے، پہاڑ پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے مشاہدہ کر کے ابراہیم کو دکھلایا، پرندوں کے ٹکڑے اپنے جسموں سے جا کر مل گئے اور پرندے زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم بعض بعد الموت فراہم فرمائیں گے، موت کے بعد پھر اسے دوبارہ زندہ کریں گے مردوں کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اہم چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک صدقات کی اہمیت کو اللہ نے بیان فرمایا، جو مال اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے انسان کو اس مال پر اختیار دیا ہے دنیا کے اعتبار سے، اصل مال اللہ ہی کا ہے، لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضائل کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بالمقابل ربا کو، سود کی شناعت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ دیکھو صدقات یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ صدقہ آدمی جب دیتا ہے تو اس میں تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، سود آدمی دیتا ہے تو اس میں تعاون کا جذبہ نہیں ہوتا، خود غرضی ہوتی ہے۔ اور سود کھانے والوں کی مثال اللہ نے یوں بیان فرمائی، دنیا میں بھی یہ دیوالی ہو جاتے ہیں، ان کا پیسہ باقی نہیں رہتا، انٹرسٹ کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ مٹی کا کاروبار کرنے والے دیکھتے ہیں کہ پیسہ زیادہ تو آ رہا ہے مقدار کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن دن بدن اندر اندر دیوالیاں ہوتے رہتے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ لوگ ایسا اٹھیں گے جیسے ان پر کسی نے آسیب کر دیا، پاگل بن کر اٹھیں گے۔ اور اللہ نے بیان فرمایا سود کھانے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی اور گناہ پر اللہ نے یہ وعید نہیں بیان فرمائی۔ سود کھانے والے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے کون جنگ کرے گا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں لین دین کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ دیکھو لین دین کرتے وقت، ڈیل کرتے وقت یہ مت سمجھو کہ سامنے والا میرا رشتہ دار ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، کیوں لکھیں؟ اللہ نے بیان فرمایا لین دین کرو۔ اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ لکھو، گواہ رکھو سامنے، تاکہ کل کو کوئی آپس میں براسیاں پیدا ہو جائیں تو پھر آپس میں دشمنیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ اس لیے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لین دین اور ڈیل اس کو لکھ لیا کرو اور گواہوں کو کی موجودگی میں لکھا کرو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ختم فرمایا 2 آیتوں پر۔ یہ 2 وہ آیتیں ہیں معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو انعام کے طور پر یہ آیتیں عطا فرمائی تھی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دعا مانگنے کا سلیقہ اس امت کو سکھلایا گیا، دعا کس طرح سے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واحشرنا في زمرة الصائمين والقائمين يوم القيامة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا